السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ گزشتہ درس میں تیمم کی مشروعیت پر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ انہیں خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی یا اس امت کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیا ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اگر پانی نہیں ہے یا پانی موجود تو ہے لیکن اس کے استعمال سے انسان کی جان کو خطرہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ آسانی نہیں تھی، پہلی شریعتوں میں وضو کرنا ضروری ہوتا تھا، ان کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے یہ خصوصیت عطا کی کہ اس کے لیے مٹی کو پاک کر دیا اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے اگرچہ وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، آپ وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیجئے، اذان دیجئے، پانی ہے وضو کر لیجئے، پانی نہیں ہے ایسی صورت میں آپ تیمم کر لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے۔ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز بہت اہم عبادت ہے، اس لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پانی نہیں انسان تیمم کر لے، اور مسجد نہیں ہے انسان صحرا میں میدان میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا انسان نماز پڑھ لے۔ تو اس امت کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس کے لیے تیمم کو جائز قرار دیا، مشروع قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں اس بات کا ذکر کیا ہے تیمم کا، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ انسان کو تیمم کیسے کرنا ہے۔ قرآن میں وضو کا طریقہ موجود ہے اور تیمم کا طریقہ موجود ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ بیان کیا قرآن میں سورہ مائدہ میں، اور اس طریقے سے تیمم کا طریقہ بھی بیان کر دیا، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے آپ، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے تیمم اور وضو جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے پر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے جو طریقہ ہمارے نبی نے نماز کا بتایا ہے اسی طریقے پر نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے واجب اور ضروری، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ حدیث بھی وہی ہے، سنت وہی ہے، اللہ رب العالمین نے وہی کو آسمان سے اتارا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے، جس چیز کا حکم دیتے تھے وہ سب کے سب وہی ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ کی زبان مبارک سے وہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وہی کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے وضو کر کے بھی دکھایا، تیمم کر کے بھی دکھایا، لیکن دونوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، البتہ نماز کی کیفیت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ حالانکہ وضو اور تیمم سے زیادہ اہم نماز ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ نہیں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے نبی کے حوالے کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے اور سنت کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے نماز کی کیفیت لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں پر مسح کرو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العالمین تمہیں تنگی اور حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تیمم کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کر کے یا اس کو مشروع کر کے ہمارے اوپر سے، اس امت کے اوپر سے حرج اور تکلیف کو مٹا دیا ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ تیمم کرنے سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ جس طریقے انسان وضو سے پاک ہوتا ہے، غسل سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی تیمم کرنے سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک پاکی ہے، یہ بھی طہارت ہے، تیمم بھی طہارت ہے، اور تیمم وضو اور غسل دونوں کا جانشین یا قائم مقام ہے، دونوں کا بدل ہے۔ یعنی انسان کو اگر غسل کرنا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، بیوی کے پاس گیا ہوا، پانی نہیں ہے، انسان نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں، کیا کرے گا انسان؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پاک ہو گیا۔ یا انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی، پیشاب کر لیا، پیخانہ کر لیا، پانی اس کے پاس نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔
تو تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، دونوں کی جگہ پر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف وضو کی جگہ پر تیمم، غسل کی جگہ پر بھی انسان تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پاک ہو جائے گا۔ کتنا آسان دین ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا، کتنا پاک اور صاف دین ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کا اس پر ہمیشہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، لہذا تیمم کر کے انسان پاک ہو گیا اور نماز پڑھ لے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی، بہت بڑا فضل، اس کا احسان، کتنا آسان دین دیا، تیمم کا اور وضو کا طریقہ بتایا، پاک ہم کو کیا۔ انسان اپنے عقیدے سے بھی پاک ہوتا ہے اور اس ظاہری چیزوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ انسان تیمم کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، انسان پاک ہو گیا، اس کا ظاہری اس کو اطہارت حاصل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو ہم پر پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تیمم، جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان ساری نعمتوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا بیان کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا، لہذا ہمیں بھی اللہ کی ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ انسان جب شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، چاہے دین کی نعمت ہو، عقیدے کی نعمت ہو، عمل کی نعمت ہو۔ آپ دین پر قائم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ کے ساتھ، اللہ کا فضل ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین سے جوڑ کر کے رکھا، دین پر اللہ رب العالمین نے آپ کو قائم کر کے رکھا، نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو توحید پر رکھا، نبی کی سنت پر رکھا، آپ کو اللہ نے شرک سے بچا کر کے رکھا، بدعات اور خرافات سے بچا کر کے رکھا، رسم و رواج سے، غلط چیزوں سے بچا کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ، اللہ رب العالمین کی نعمت، اس کا فضل، اس کا احسان ہے۔ لہذا ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر شکر ادا کریں گے ہمیشہ تو نعمت آپ کے ساتھ برقرار رہے گی، چاہے وہ نعمت امن و امان کی ہو، صحت تندرستی کی ہو، دین کی ہو، عقیدے کی ہو، دین پر عمل کرنے کی ہو، مال و اولاد کی ہو، نیک بیوی کی ہو، نوکری کی نعمت ہو، جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، ان تمام نعمتوں پر ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت عظیم ہوتی ہے، نعمت کی اہمیت اس کے یعنی بڑے ہونے سے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بھائی اگر ہماری تنخواہ 10 لاکھ ریال رہے گی، 25,000 ریال رہے گی تبھی بڑی نعمت ہوگی، نہیں۔ آپ نوکری میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، نوکری آپ کی لگی ہوئی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سارے لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سب کی تنخواہیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، جیسے سارے لوگ کوالیفائڈ میں سب برابر نہیں ہیں، تعلیم میں اور اس طریقے سے ڈگریوں میں، تجربے میں سب برابر نہیں ہیں، کسی کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس چھوٹی ڈگری ہے، کوئی تجربے والا ہے، کوئی کم تجربے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرق رکھا دنیا کے اندر، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ شکل و صورت میں، نہ قد و قامت میں، نہ علم میں، نہ کسی چیز کے اندر۔ کیا سارے لوگ کسی ملک کے وزیر اعظم ہو جائیں گے؟ کیا کسی ملک کے صدر ہو جائیں گے؟ نہیں ایسا ہے۔ یا سارے لوگ مال دولت کے اندر برابر ہو جائیں گے؟ یا سب حسن اور خوبصورتی کے اندر اور قد و قامت کے اندر سب برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرق رکھا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے۔ اگر سب ایک ہو جائیں گے تو کوئی اللہ دنیا چلے گی ہی نہیں، دنیا نہیں چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین بڑا حکیم حکمت والا ہے، یہ جو فرق رکھا اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہیں، بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا فرق رکھا ہے۔ ورنہ سب مالدار ہو جائیں، سب بادشاہ ہو جائیں، سب کے سب مالدار ہو جائیں تو کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا، سب کمپنی والے ہو جائیں تو کمپنیاں کون چلائے گا؟ کون جائے گا ان کیا کام کرے گا؟ اگر سب کمپنی کے مالک ہو جائیں، سب کے پاس کمپنیاں ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا نظام اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا۔ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے، معیشت کے اندر فرق ہے، مالداری میں فرق ہے، دولت کے اندر فرق ہے، تمام چیزوں کے اندر فرق ہے۔ جی ہاں، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ایک مالدار کے اوپر دوسرا مالدار ہے۔ صحت و تندرستی آپ دیکھ لیجئے اور دنیا کی چیزیں دیکھ لیجئے، خوبصورتی میں دیکھ لیجئے، آپ خوبصورت ہیں، آپ سے بھی زیادہ لوگ خوبصورت دنیا کے اندر موجود ہیں، بدصورت بھی موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی چیزیں رکھی ہیں تاکہ انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا طریقہ بیان کیا کہ کیسے کرنا ہے، چہرے پر مسح کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو پاک مٹی پر ایک بار مارے، اندرونی حصہ کا، یہ اندرونی حصہ ٹھیک ہے، اس کو اوپری حصہ کہا جاتی ہے، باطنی اندرونی حصہ ہے۔ آپ اس کو زمین پر پاک مٹی پر ایک بار ماریں، جہاں پر دھول وغیرہ لگی ہوئی ہے وہاں پر انسان ایک مرتبہ مارے۔ ایسی جگہ جہاں پر جو چکناہٹ ہے، وہاں پر کوئی دھول وغیرہ نہیں، جیسے پتھر ہے مان لیجئے، وہاں کوئی دھول نہیں ہے، دیوار ہے، دیوار میں کوئی دھول وغیرہ نہیں مان لیجئے، اور اس طریقے سے انسان اگر مارتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دھول وغیرہ یا اس طریقے سے کوئی چیز نہیں لگے گی۔ اگر ایسی دیوار ہے جہاں پر دھول وغیرہ ہے تو انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن چکناہٹ ایک دم ہے تو وہاں پر کوئی چیز دھول وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہے تو وہاں پر انسان اپنے ہاتھ کو نہیں مارے گا۔ لیکن جہاں دھول کا نشان ہے وہاں پر انسان اپنے اندرونی حصے کو ایک بار مارے۔ کتنی بار؟ ایک بار مارنا اندرونی حصے کو، اس کے بعد اس میں پھونکنا ہے۔ خاص طور سے اگر آپ کے ہاتھوں میں دھول لگ گئی ہے تو انسان کیا کرے، ایک بار مارنے کے بعد اس کے اندر کیا کرے گا، اس طریقے سے پھونکے گا۔ ٹھیک ہے، مارا اس نے، اس کے بعد پھونکے گا، جزاک اللہ کا۔ پھونکنے کے بعد پھر کیا کرے اس کو، فامسحوا بوجوہکم، اللہ فرماتا اپنے چہروں پر مسح کرو۔ پہلے چہرے پر مسح کرنا ہے۔ کس پر مسح کرنا ہے؟ چہرے پر پہلے مسح کرنا۔ وایدیکم منہ،
اور پھر اپنے ہتھیلیوں پر مسح کرو۔ ید معنی ہوتا ہے ہاتھ، یہاں ید سے مراد ہتھیلی ہے، یہی مراد ہے۔ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جاتے ہیں؟ شریعت میں یہاں سے کاٹنے کا حکم، یہاں سے نہیں کاٹیں گے کونے سے، یہ کونے سے یا یہاں سے، کہاں سے کاٹیں گے؟ کلائی سے۔ تو ید کہتے ہیں عربی زبان میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا ید ہے، لیکن کہاں تک مسح کرنا آپ کو ہمارے نبی کی سنت نے بتا دیا ہے۔ کہاں سے وضو کریں گے؟ کلائی تک انسان مسح کرے گا، اس طریقے سے اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ جس اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ لو۔ ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں کہیں بیان کیا، عربی زبان میں ہاتھ ناخن سے لے کر کے بغل تک کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اب کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ نبی کی سنت سے معلوم ہوئی، نبی کے عمل سے معلوم ہوئی، نبی کے طریقے سے معلوم ہوئی کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ کلائی سے کاٹیں گے، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ید کو عربی زبان میں سب کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت نے اس کو خاص کر دیا، کس سے مراد یہ ہے۔ اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے کہ آپ کو عربی زبان آ گئی آپ قرآن کی تفسیر کرنے لگے، قرآن سمجھ جائے، نہیں، ساتھ ہی ساتھ نبی کی سنت کی ضرورت ہے، نبی کی حدیث کی ضرورت ہے۔ نبی کی سنت کے بغیر آپ کو نہیں معلوم پڑے گا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں بیان کیا، ہمارے نبی نے بیان کیا کہ ہاتھ کلائی سے کاٹے جائیں گے۔ ایسے ہمارے نبی نے تیمم کر کے بتایا، صحابہ نے تیمم کیا، کس طریقے سے کیا آپ نے تیمم؟ آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارو، اس کے اندر پھونک مارو، مٹی اگر لگی ہے، پھر چہرے پر مسح کرو اور پھر اپنے ہتھیلیوں پر مسح کر لو۔ اس طریقے سے انسان مسح کر لیتا ہے، انسان کا تیمم ہو جاتا ہے۔ وضو میں انسان پہلے کیا دھلتا ہے؟ چہرہ یا ہاتھ؟ پہلے چہرہ دھلتا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، تو پہلے چہرے پر مسح کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ پر مسح کرنا ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین بیان کیا کہ آپ کیا کریں گے؟ چہرے پر مسح کریں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس مٹی سے اپنے چہرے پر مسح کیجئے اور اپنے ہاتھوں پر مسح کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمم کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا انما کان یکفیک ہکذا، تمہارے لیے اس طریقے سے کرنا کافی تھا، ان تضرب بیدک الارض، کہ تم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارتے، ثم تنفخ، پھر اس کے اندر تم پھونکتے، ثم تمسحما بہما وجہک وکفیک، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اپنے چہرے پر مسح کرتے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کف معنی کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی۔ یہاں پر جو ہے آپ سعودی میں ہیں، اگر کوئی آدمی جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو ایک گھوسا ماروں گا، یہاں کیا بولتا ہے؟ ناوتی کا کف، یعنی کف سے، ہتھیلی سے تمہیں ماروں گا میں، تو کف کے معنی ہوتے ہیں ہتھیلی کے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ثم تمسحوا بہما وجہک وکفیک، پھر ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے پر مسح کرو اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر اوپر نیچے مسح کر لو۔ تو اس طریقے سے انسان تیمم کرتا ہے۔ تو تیمم میں ایک بار زمین پر مارنا ہے، پہلی بات۔ اس کے اندر اگر مٹی لگ گئی ہے تو پھونک مار دیجئے، اگر مٹی نہیں ہے، دھول نہیں ہے، تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 چہرے پر پہلے مسح کرنا ہے۔ نمبر 4 اپنے دونوں ہتھیلیوں پر انسان کو مسح کرنا ہے۔ کوہنی تک مسح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں کہ انسان کوہنی تک مسح کرے۔ جو لوگ کوہنی تک مسح کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ تیمم یہ کیا ہے؟ بدل ہے کس چیز کا؟ وضو کا، اور وضو میں انسان کوہنی تک دھلتا ہے، لہذا ہمیں کوہنی تک مسح کرنا چاہیے۔ تو کیا ان کا کہنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے، نبی کی شریعت یا نبی کی سنت کی خلاف کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے صرف کلائی تک مسح کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے بتایا اس سے پہلے کہ تیمم غسل کا بھی بدل ہے۔ غسل میں انسان کیا کرتا ہے؟ پورے جسم کو دھلتا ہے نا، پورے جسم کو پانی بہاتا ہے۔ تو اگر آدمی کو غسل کی جگہ پر تیمم کرنا تو کیا کرے گا؟ پیٹ پر بھی مسح کرے گا، پیٹھ پر بھی مسح کرے گا، پاؤں پر بھی مسح کرے گا۔ کہے گے تو بھائی غسل کے قائم مقام، غسل کی بنا پر میں کر رہا ہوں، غسل کی جگہ پر میں تیمم کر رہا ہوں، تو غسل میں ہاتھ پاؤں چہرہ سب دھلا جاتا ہے، تو لاؤ چہرے پر، ہاتھ پر بھی، پاؤں پر بھی، پیٹھ پر بھی اور اپنے پیٹ پر بھی مسح کر لوں۔ اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ یہ نبی کی شریعت کے خلاف ہے۔ نبی نے جو حکم دے دیا، نبی نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو نبی کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ کوہنی تک کے بجائے کلائی تک صرف انسان کو مسح کرنا۔ اس طریقے سے آپ نے مسح کر لیا، آپ پاک ہو، الحمدللہ، نماز پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تیمم کا طریقہ یہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تیمم کب باطل ہو جاتا ہے؟ اگر پانی مل گیا تو تیمم کا حکم باطل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پانی مل جانے سے آپ کو نماز جب پڑھنا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ وہ تیمم سے آپ نے نماز پڑھ لیا، وہ آپ کی نماز کامل مکمل مانی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اس نماز کو آپ دہرائیں گے، نہیں، آپ نے پاکی کی حالت میں نماز پڑھی، جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم، اس کے مطابق آپ نے کیا، لہذا اس نماز کو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو اگلی نماز ہوگی، پانی آپ کو مل گیا، اب آپ کو تیمم آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا، پہلی بات۔ نمبر 2 جو چیز پانی کے استعمال سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی اس کے ختم ہو جانے سے بھی تیمم کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے تیمم کیا تھا کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے، کہ اگر آپ غسل کریں گے یا آپ وضو کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی،
اب آپ کی بیماری ختم ہو گئی، تب آپ تیمم نہیں کر سکتے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو جس وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا، اگر وہ عذر ختم ہو گیا، وہ سبب ختم ہو گیا، تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکیں گے۔ بیماری کو جیسے آپ نے تیمم کیا تھا، پانی مان لیجیے ٹھنڈا تھا، ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈا تھا، سخت سردی ہے، اگر آپ غسل کریں گے تو انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آپ غسل نہیں کریں گے، آپ تیمم کریں گے۔ غزوہ ذات السلاسل میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، پانی بہت سرد تھا، پانی کیا تھا؟ بہت سرد تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ غسل کرنے کے بجائے تیمم کیا، اور تیمم کی حالت میں سارے صحابہ کو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے، ہمارے نبی سے پوچھا کہ ہم نے اس طریقے سے کیا، تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم اس طریقے سے لوگوں کو تمہیں نماز پڑھا دیا؟ کہا کہ ہاں۔ پھر قرآن کی آیت کو پڑھا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پانی بہت سرد تھا، اگر میں غسل کرتا تو میری جان جانے کا خطرہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، مطلب یہ کہ ان کا عمل جائز تھا۔ اگر عمل ناجائز ہوتا تو آپ ان کو منع کر دیتے کہ آئندہ ایسا مت کرنا، کیا ایک بار، آئندہ ایسا مت کرنا، لیکن آپ مسکرانے لگے، آپ نے ان کو کچھ نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اگر جان جانے کا خطرہ ہے، سخت سردی ہے، جسے بھی سردی پڑ رہی ہے، فجر میں انسان غسل کرنا ہے اور اس کو نماز پڑھنا ہے، اب اگر وہ غسل کرے گا، صحرا میں ہے، سفر میں ہے، اور اسی صورت میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری یا بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ دین آسان ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اللہ رب العالمین نے آسانی انسان کی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تب انسان تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ مان لیجئے آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی جس کی وجہ سے آپ پانی گرم کر سکتے ہیں، تو آپ پانی گرم کر کے آپ غسل کرنا ہے، یا آپ کو پانی گرم مل گیا، پہلے پانی ٹھنڈا تھا، آپ کے پاس گرم پانی نہیں تھا، اب ٹھنڈا پانی کی بجائے گرم پانی آپ کو مل گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے غسل کر لیجیے، اسے آپ وضو کر لیجیے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ گرم پانی سے آپ کی جان محفوظ رہے گی۔ ٹھنڈے پانی کو جیسے آپ کی جان کا خطرہ تھا، اب گرم پانی آپ کو مل گیا ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو غسل کرنا یا آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو جو چیز پانی کے استعمال سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اگر وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو اس سے بھی انسان کا تیمم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے انسان کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ آپ نے پیشاب کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا نا، ہوا خارج ہوئی وضو ٹوٹے گا نہیں؟ ٹوٹے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایسے آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھا، ہوا خارج ہوگی، آپ کا تیمم باطل ہو گیا، تیمم آپ کا ٹوٹ گیا۔ یا آپ نے پیشاب کر لیا، پیخانہ کر لیا، یا اونٹ کا گوشت کھا لیا، بتایا گیا تھا نا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بات بتائی گئی تھی تفصیل کے ساتھ۔ تو اونٹ کا گوشت آپ نے کھا لیا، آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اب آپ نماز کا وقت ہوگا، آپ کو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا، دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا، اللہ کہ آپ کو پانی مل جائے تو آپ وضو کر لیجئے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے غسل کی جگہ پر تیمم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ انسان کا غسل باطل ہو جائے گا، تیمم باطل ہو جائے گا۔ تیمم بتایا تھا میں نے کہ وضو اور غسل دونوں کے جگہ پر ہے، دونوں کا بدل ہے۔ اگر انسان کو مان لیجئے غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے تو انسان تیمم کر لے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر انسان ایسی چیز اس کے ساتھ ہو گئی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو انسان کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ جیسے انسان بیوی کے پاس چلا گیا، یا انسان نے تیمم کیا تھا، رات کو سویا اور اس کو کیا ہو گیا؟ نائٹ فال ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، تیمم باطل ہو جائے گا۔ بیوی کے پاس گیا، تیمم باطل ہو گیا اس کا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اگر پانی ہے تو غسل کرے گا، اگر پانی نہیں تو انسان تیمم کر لے گا۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان چیزوں سے انسان کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ تو یہ تیمم کا طریقہ تھا، اور تیمم کس وقت باطل ہوتا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے، اور انہیں آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی ہے کہ ہمارے لیے شریعت کے اندر تیمم کو مشروع قرار دیا گیا ہے، لیکن انسان اس کے لیے نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، انسان بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں آپ تیمم کیجئے، غسل کرنا ہے، غسل نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، آپ تیمم کیجئے، لیکن آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو نماز ہر حال میں معاف، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر نماز کتنی اہمیت والی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، خاص طور سے فجر کی نماز میں دیکھیے، اب مسجد خالی آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی انسان کو شرم نہیں آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا۔ اگر انسان ڈیوٹی لیٹ جاتا ہے، تاخیر سے انسان ڈیوٹی جاتا ہے تو شرماتا ہے کہ مدیر کہیں نہ دیکھ لے، جنرل مینیجر نہ کہیں دیکھ لے، ہمارا باس نہ دیکھ لے۔ انسان کرتے چھپتے چھپاتے ڈیوٹی میں جاتا ہے، شرماتا ہے انسان، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان جا کر کے ڈیوٹی کے پر پہلے بیٹھ جائے گا کہ، اور یہ کہتا ہے اگر لیٹ پہنچتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ جو ہے ہمارا مدیر یا ہمارا مینیجر ہم کو نہ دیکھے، میں اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہنچ جاؤں، اس کے بعد اگر دیکھتا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تاخیر سے جاتے ہوئے دیکھ لے گا تو انسان کو شرم آتی ہے کہ میں بھی لیٹ پہنچ رہا ہوں۔ اس طرح انسان کو شرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے انسان شرم نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے، نماز انسان پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان حاضر ہوگا؟
ڈیوٹی پر لیٹ جانے والا انسان سے شرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو نماز کو فرض کر دیا ہے وقت کے ساتھ، اور انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گا، کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا، اور کیسے میں اپنا منہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ اللہ رب العالمین ہم پر نماز کو فرض کر دیا۔ جیسے ڈیوٹی ہماری ہے، انسان وقت سے پہلے ڈیوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وقت سے پہلے پہنچنے کی، لیکن نماز بھی ایک ڈیوٹی اللہ رکھی ہے، اللہ نے فرض کر دیا نماز کو، لیکن اس کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ پابندی کے ساتھ انسان بالغ ہو گیا، نماز فرض ہوگی، نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ۔ جہاد میں ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، جنگ میں ہے تو بھی نماز پڑھنا اس کو، ایسا نہیں کہ دشمن کا خطرہ ہے، دشمن حملہ کر دیں گے سارے مسلمان شہید کر دیے جائیں گے، نہیں، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک جماعت نماز پڑھے گی، جماعت کیا کرے گی؟ ان کا جا کر کے مقابلہ کرے گی، لیکن نماز پڑھنا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کرنا ہے، ہر حال میں پڑھنا، ناپاکی کے حال میں بھی پڑھنا آپ کو۔ ایک انسان اس کو ہمیشہ ہوا خارج ہوتی ہے، ایک انسان ایسا اس کو ہمیشہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا عورت اس کی شرمگاہ سے پیشاب آتا رہتا ہے یا خون آتا رہتا ہے، وہ ناپاکی ہے، لیکن نماز پڑھنا اس کو نہیں، نماز چھوڑ سکتا ہے انسان۔ صرف دو صورتوں میں انسان پاگل ہو گیا، اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، تب انسان نماز نہیں پڑھے گا، یا یہ کہ عورت ہے، عورت کو حیض آ گیا، عورت کو نفاس، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، جب تک وہ خون رہے گا نماز اسے معاف، حیض کی حالت میں نماز معاف، باقی کسی صورت میں نماز معاف نہیں، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔